أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ. پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جن اللہ والوں نے پچھلے سابق انبیاء کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور ان پر تکالیف بھی آئیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، نہ ہی کمزوری دکھائی اور نہ ہی وہ جھکے اور بڑے ثابت قدم رہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس سب کے باوجود وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ، ان کی زبان سے ان الفاظ کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا. کیا نکلا؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہم سے ہمارے معاملے میں جو زیادتی ہو گئی اسے بھی معاف فرما دے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم کے مقابلے پر ہمیں فتح عطا فرما، ہماری مدد فرما. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان لوگوں کو دنیا کا انعام، دنیا کا ثواب بھی عطا کیا. وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا بہترین ثواب بھی انہیں عطا کیا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اللہ ان کو پسند فرماتے ہیں. پچھلی آیات کے اندر صحابہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ ہدایات عطا فرمائی. وہ اس کے نتیجے میں تھی جو مسلمانوں پر تکلیف غزوہ احد میں آئی کہ مسلمان 70 لوگ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی بھی زخمی ہو گئے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ایک بڑا تکالیف پہنچی مسلمانوں کو. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی بڑے ہی خوبصورت انداز میں. ایک تو اس جنگ میں یہ خبر پھیلی تھی کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، نعوذ باللہ یہ جھوٹی خبر تھی، لیکن اس خبر سے مسلمانوں کے حوصلے بہت پست ہو گئے تھے، مسلمان بڑے پریشان ہو گئے تھے. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی یہ بات کہہ کر کہ دیکھو اس بات سے سن کر تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی وہ رسول ہی تو ہیں. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، رسول ہی تو ہیں. ایک عام جیسے عام لوگوں کو موت آتی ہے، اللہ کے نبی کو بھی موت آنی ہے، اللہ کے نبی نے بھی دنیا سے جانا ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے تھے، وہ چلے گئے، گزر گئے. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ایسا نہیں کرنا. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، فرمایا جو الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا. اور یہ بھی اللہ نے ساتھ میں فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جنگ میں کبھی بھی موت سے خوف نہیں کرنا،
اس لیے کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے. اس نے تمہاری موت کا فیصلہ کر لیا تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، اور اس نے مارنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اور اگر اس نے تمہیں بچانے کا تمہاری حفاظت کا اللہ نے ارادہ کر لیا کہ تمہاری ابھی موت کا وقت نہیں آیا، تو کچھ بھی ہو جائے تمہیں موت نہیں آ سکتی. یہ اللہ نے ہمیں ایک سبق دیا کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، جنگوں میں جانے کی وجہ سے نہیں آتی. اور فرمایا جو آدمی بھی وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آدمی دنیا چاہے گا اسے ہم دنیا دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہوگا، آخرت کا بدلہ چاہے گا، ہم اسے دنیا آخرت دونوں عطا کر دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جو شکر کرنے والے احسان مند لوگ ہیں ہم اللہ انہیں بہترین جزا اور بدلہ عطا فرماتے ہیں. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے سابق انبیاء کے ساتھ کچھ اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا تھا. اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی کہ یہ تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی قوموں والوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیے تھے، اور ان پر بھی جیسے تم پر تکلیف آئی ان پر بھی مصائب، شدائد، تکالیف پہنچی تھی انہیں بھی، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا اس موقع پر وہ اللہ نے بیان فرمایا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ کتنے ہی پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ان پر جو تکالیف پریشانیاں آئیں تو انہوں نے اس پر کمزوری نہیں دکھائی. وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ ہی انہوں نے ہمت ہاری، کمزوری دکھائی. وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ جھکے، بلکہ وہ کیا کرتے رہے، ثابت قدم رہے، ان تکالیف کو، ان پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، فرمایا ایسے ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اور فرمایا ان کی زبانوں سے وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ، کوئی بات نہیں نکلی سوائے اس بات کے کہ اللہ سے وہ کوئی انہوں نے شکایت نہیں کی، بلکہ یہی کہا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے اللہ ہم سے اس جہاد میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہم سے ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتی ہو گئی اسے معاف فرما. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم کے مقابلے پہ ہمیں فتح عطا فرما، ہماری مدد فرما. اب اس میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اپنے کسی عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تو بہت بڑا عمل کر لیا، میں تو بہت بڑا عمل کر رہا ہوں. نہیں، بلکہ آدمی یہ سوچے کہ میں نے کتنی ہی بڑا عمل کیوں نہ کیا ہو، کتنی ہی بڑی میں نے عبادت کیوں نہ کی ہو، جو بھی کچھ کر رہا ہوں میں وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اس کی توفیق سے کر رہا ہوں. بلکہ جو عمل ہوا ہے اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس پر انسان استغفار کرے، معافی مانگے اللہ سے. کیونکہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ مالک الملک والملکوت، جو بہت بڑی ذات ہے، اس کے شایان شان ہے. اس لیے تو حکم دیا گیا جب بھی آدمی نماز پڑھ کر سلام پھیرے تو کیا کہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اے اللہ تیری ذات تو بہت بڑی ہے، میں نے نماز صحیح نہیں پڑھی، میں استغفار کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر سب سے بہترین انسان ہیں اس امت کے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے نبیوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. لیکن حضور ان کو دعا سکھلا رہے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھو اس کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. یعنی جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا،
حالانکہ سارے صحابہ میں سب سے بہترین نماز حضرت ابو بکر صدیق کی تھی، ان کو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے استغفار کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کوئی بھی بڑا سے بڑا عمل بھی ہم کریں اس کے بعد استغفار کریں، اور اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ آپ کی جو شایان شان تھا اس طرح میں اس عمل کو نہیں کر سکا، مجھ سے بہت اس میں کمی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما دیں۔ اور دوسری بات، اللہ سے ہر عمل میں یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے آج توفیق دی ہے، آئندہ بھی توفیق دے کر رکھنا، استقامت کی دعا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج تو میں نے کر لیا، کل مجھے توفیق ہی نہ ملے، آج نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی میں نے، کل مجھے اس کی توفیق نہ ملے، اس لیے اللہ سے کیا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، کہ استقامت کی دعا، اے اللہ موت تک مجھے یہ عمل کی توفیق دے رکھنا۔ کتنے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے بڑے اچھے نمازی بن جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن پھر اچانک سے زندگی میں ایسی تبدیلی آتی، سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں، داڑھیاں رکھ لیتے ہیں، بہت اچھی لیکن پھر داڑھی بھی کٹا دیتے ہیں، یعنی دین سے بالکل بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آدمی کو توفیق ملے، جو بڑے سے بڑے عمل کی اس پر ناز نہیں بلکہ استغفار کریں، اور اللہ سے کہیں یا اللہ آپ کے شایان شان نہیں ہوا، اور اللہ سے ثابت قدم استقامت مانگتے رہیں، اے اللہ موت تک مجھے عبادت میں لگائے رکھنا، اور اللہ سے ہر موقع پر مدد مانگنا۔ فرمایا جو یہ کریں گے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا کا بھی انعام عطا کریں گے، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا انعام بھی، آخرت کی نعمتیں، آخرت کا ثواب بھی اللہ عطا کریں گے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور جو ایسے کام کرتے ہیں کہ کسی نیک عمل پر فخر نہیں کرتے، تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، کہ نیکی کا تکبر یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح کسی کو حقیر نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، ایسے نیکی کرنے والوں کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق